आज हम आयत शुरू करते हैं। आयत नंबर 106 बड़ी अहम आयत है। फरमाया इत्तबे। इत्तबे है फेल अमर। यस सर, आवाज आ रही है, थोड़ी जी सी जी। डिस्ट्रैक्शन हो गई थी पहले। अच्छा चले, इत्तबे का जो है ना मादा वो है ता बा और ऐन। इत्तिबा करना, किसी के पीछे चलना, किसी की पैरवी करना। और जिस तरह कोई काम सर करता है। आवाज आ रही है आपकी। जी जी। जिस तरह कोई काम करता है उसके काम की कोशिश करना है कि उस तरह का काम हो। तो ये खास है। नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जाएगी, आप अलैहिस्सलाम की बात मानी जाएगी। और नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहा है, और ये हुक्म हमें भी है ज़िम्नन। फरमाया इत्तबे, आप पैरवी कीजिए। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि आप पैरवी कीजिए माँ उस तमाम चीज़ की ऊहिया जो वही की गई है इलई का आपकी तरफ, मिन रब्बी का आपकी रब की तरफ से। तो माशाल्लाह आप सारे समझदार हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो चीज़ इसमें हमने समझनी है दुनियावी तौर पर, मिसाल के जरिए वो ये है कि आप चीज़ के रिसोर्स के कहाँ से वो चीज़ आई है, उस लिहाज से बाज़ औक़ात चीज़ के अहम होने का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके महंगे होने का अंदाज़ा लगाते हैं, या उसके रिलायबल होने का अंदाज़ा लगाते हैं। अल्लाह फरमाता है इत्तबे, आप पैरवी कीजिए माँ जो भी वही किया गया है आपकी तरफ, मिन रब्बी का आपके रब की तरफ से। इसका मतलब पैरवी किसकी होगी? अल्लाह ताला की वही की, और अल्लाह ताला की रेवलेशन की, जो अल्लाह ने रिवील किया है। और अल्लाह ने क्या रिवील किया है? अल्लाह ताला फरमाता है अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को वही किया है, किताब और हिकमत को नाजिल किया है। एक अल्लाह ताला का कुरान, और एक नबी अलैहिस्सलाम ने उस कुरान पर अमल करके बताया। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि आप भी पैरवी कीजिए उसकी जो आपकी तरफ वही की गई है, मिन रब्बी का आपके रब की तरफ से। और इस वही की हिफाजत, और इस वही की ऑथेंटिसिटी, और इस वही का अहम होना, और इस वही का रिलायबल होना और जाहिर है मिन रब्बी का। अल्लाह ताला में कोई नक्स नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात में कोई नक्स नहीं है। जिस ज़ात में नक्स ना हो उसकी वही में कोई नक्स होगा? नो सर। सावधान है, ये वही अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले पारे में भी फरमाया कि फ़इम्मा याति अन्ना को मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, फमन ताबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसको ना खौफ होगा ना वो गमज़दा होगा। यहाँ ये बात वाज़ेह होगी कि इत्तिबा और पैरवी सिर्फ और सिर्फ वही की जाएगी। और वही किस चीज़ का नाम है? किताब और हिकमत का, कुरान और सुन्नत का, कुरान और हदीस और सुन्नत का, अल्लाह ताला के कुरान का, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का। तो इसी को अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया है, जो इससे अगली सूरत है, उसकी पहला रुकू उसमें आप पढ़ सकते हैं। फरमाया इत्तबियू मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबियू मिन दूनिही औलिया। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि आप सब ने पैरवी करनी है। आप जितने भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास से बाहर हैं, घर में हैं, इधर हैं उधर हैं, सारे पैरवी करें उसकी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। और साथ अल्लाह ताला ने नफी कर दी है, और जो अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुई दूसरी चीजें हैं उनकी पैरवी आपने नहीं करनी। बताइए शायद से क्या वाजे हुआ? सर हम कुरान और सुन्ना को जस्ट फॉलो करें। दो काम हुए। आपको पता है दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक चीज छोड़नी पड़ती है, फिर आप सेहत की तरफ आते हैं, फिर आप हेल्थ की तरफ आते हैं, और दूसरा आपको दवाई लेनी पड़ेगी। दो चीजें हैं। डॉक्टर आपको कहता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपने इससे बचना है, इसको आपने छोड़ देना है। एक आदमी अगर उसको दिल का मसला हो जाए तो डॉक्टर उससे कहता है कि आपने सिगरेट नहीं पीनी, आपने शराब नहीं पीनी, आपने नशा नहीं करना। ये तो हो गया ना करने वाला काम। अब करने वाला काम क्या है कि आपने ये ग़िज़ा खानी है, ये गोली खानी है, ये टैबलेट खानी है। तो दो काम हो गए, एक छोड़ना और एक करना। करने का काम है अल्लाह की वही की पैरवी, और ना करने का काम है कि अल्लाह ताला की वही के अलावा जो चीज़ें उसकी पैरवी नहीं करनी। बताइए वाज़ेह हो गया जी? यस सर, क्लियर है। आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, लोगों के रस्म, लोगों के रिवाज, मुल्कों के रिवाज, मुल्कों की सकाफत, मुल्कों की सिविलाइजेशन, मुल्कों की जो होती हैं कस्टम और राइट्स, और उनके जो है अपने अपने रस्म होते हैं, अपनी अपनी सकाफत होती है, अपना अपना कल्चर होता है। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, उस कल्चर के ज़रिए हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कोई रस्म कोई रिवाज किसी की पैरवी नहीं की जाएगी। आपने पैरवी करनी है उसकी जो आपकी तरफ वही की गई है आपके रब की तरफ से। तो आजकल आपको पता है वही पर अमल करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कई चीज़ें जो आपके सामने होती हैं और आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है।
کہ ہم وہی پر عمل کرتے ہوئے تو کافی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے وہی پر عمل کر لیا تو شرمندہ ہو رہے ہیں. جیسے جو آدمی گناہ کرنے والا ہے وہ اسے کہا جاتا ہے بڑا اوپن مائنڈیڈ ہے, اور جو آدمی صحیح رستے پر ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا بورنگ ہے. اسی طرح قرآن مجید کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیلی روٹین ہے, جبکہ میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا پاس ٹائم ہے. اسی طرح شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے, لیکن غلط ریلیشن شپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اس میں مزہ ہے جی, بڑا اس میں فن ہے, بڑا انجوائمنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی آدمی بے پردہ پھرتا ہے, کوئی خاتون, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روشن خیال ہے, اور اگر کوئی حجاب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی پرانے خیالات کی ہے. اگر آپ پبلک میں کوئی آدمی ڈانس کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہی از فل آف کانفیڈینس, اور اگر کوئی پبلک کے اندر نماز پڑھ لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا عجیب ہے, یہ پبلک میں نماز پڑھ رہا ہے. بتائیے کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت؟ جی ہاں جی. سر. یعنی کہ دین پر عمل کرنا تو ہمارے یس لیے سر, بہت کافی مشکل ہو چکا ہے. نہ صرف مشکل ہے بٹ اٹ از کوائٹ امبیرسنگ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے نا کافی شرمندگی سے محسوس کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. جبکہ جو باتیں سراسر بے حیائی پر مبنی ہیں وہ نہ صرف کنسرٹس کی شکل میں, ڈرامہ کی شکل میں, فلم کی شکل میں, یا کسی اور ہال کے اندر کوئی بہت بڑی تقریب ہے اس کی شکل میں. اب تو آپ کو پتہ ہے اس قدر بے حیائی ہے کہ لوگ اپنی ذاتی شادیوں کے اوپر جو ہمارے اپنے مطلب جو گھر کی بچیاں ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں, پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے, انسٹاگرام پہ کیا جاتا ہے, اور اس کو بڑا کانفیڈنٹ ہے جی, وہ بڑا با اعتماد آدمی. تو اللہ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کو دوسرے مقام پر کہ آپ کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحی الیہ, میں صرف اور صرف, غور کریں لفظ پہ, صرف اور صرف, فقط میں صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے. ایک جگہ کلمہ اثر ہے انما اتبع ما یوحی الیہ, میں صرف اور صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ آپ کی اوپر جو وحی کی گئی ہے وہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے اور ہمیں وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایگری جی؟ ایگری جی سر. آپ فرمایا وہ ساتھ اللہ نے اپنی صفت بیان کر دی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کون ہے, رب تمہارا کون ہے, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, جس کے علاوہ کوئی کائنات کو چلانے والا نہیں ہے, کوئی کائنات کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی پہاڑوں کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی زمین کو تھامنے والا نہیں ہے. اور لفاسدہ تھا, اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو لفاسدہ تھا, آسمان کا نظام بھی بگڑ جاتا, زمین کا نظام بھی بگڑ جاتا. اور ساتھ فرمایا وہ عارض عن المشرکین, آپ مشرکین سے جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض کیجیے. دونوں لحاظ سے, ایک تو مشرکین کی عادتیں نہیں اپنانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے مشرکین کی عادت کب, غیر اللہ پہ بھروسہ کرنا, درختوں سے ڈرنا, پتھروں سے ڈرنا, پتھروں کے نام, درختوں کے نام, یہ جو منتیں ماننا, مردوں کے نام کی منتیں مان لینا, نظر مان لینا, اس کو جی یہ کیا جائے گا تو یہ نہ نقصان پہنچ جائے گا, اگر یہ میں نے یہ نہ دیا تو مجھے فلاں نقصان پہنچ جائے گا. اس طرح توہم پرستی ہے, سپرسٹیشیس آدمی ہو جاتا ہے, آدمی کے اندر وہم آ جاتا ہے, وہ کمزور ذہن کا ہو جاتا ہے, اور وہ چیزوں کے بارے میں متس کا شکار ہو جاتا ہے, ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا, ویسا کروں گا تو وہ ہو جائے گا. یہ مشرکین کی عام علامات ہیں. جبکہ جو موحد ہے, اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے, توکل کرنے والے. اور توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر دیا جائے, اللہ کے بھروسے پر آپ وکفا باللہ وکیلا کہہ کر کام کر گزریں جو آپ نے کام کرنا, پھر نہ ڈریں. نہ پرندے سے ڈریں کہ وہ دائیں سے آیا یہ بائیں سے آیا, نہ آنکھوں کے پھڑکنے سے ڈریں کہ میری آنکھ پھڑک رہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, نہ کسی آدمی کو یا کسی بہو کو جو گھر میں آئی ہے اس کے آنے کے بعد گھر کا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اس کے آنے سے فوت ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. اسی طرح نظر کے بارے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن نظر کے بارے میں یہ نظریہ رکھ لینا کہ جی نظر لگی ہے اور فلانے کی لگی ہے. اب دیکھیں نظر لگی ہے تو ٹھیک ہے, تو فلانے کی لگی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کس کی نظر لگی ہے, بتائیں جی. بالکل نہیں سر. سر جوتے بھی ہینگ کیے ہوتے ہیں وہ گاڑی کے پیچھے. ہاں جوتے بھی ہینگ کیے جاتے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ صاف ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے 100 دشمن ہوتے ہیں, تو جب بھی آدمی اس طرح کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے فلانے دشمن کی نظر لگی. تو یہ تمام مشرکانہ قسم کی جو علامات ہیں, ایک تو اس سے ہم نے بچنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہر نبی نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انی اسکنت
बिज़ुर्रियत मिन ज़ुर्रियत बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह, फरमाया मैं तेरे भरोसे पर बेआब हो गया, जहाँ ना पानी मौजूद है, ना घास मौजूद है, ना सब्जा मौजूद है, ना कोई सब्जी मौजूद है, ना फल मौजूद है। मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को तेरे भरोसे पर छोड़ के जा रहा हूँ। अब बताइए, अल्लाह के भरोसे पर छोड़ी गई चीज, उसका कितनी बरकत हुई उसके अंदर। जी। सर बहुत बरकत आएगी अल्लाह की तरफ कब से। से उन्होंने छोड़ा है और आज आपको पता है वो इलाका किस तरह का हो चुका है। और दूसरे नंबर पर मुशरिकीन से इराज करना इसलिए कि शिरक उसकी कोई दलील नहीं है। तौहीद के दलाइल तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, आपके दाएं बाएं मौजूद हैं, आपका सांस ऊपर नीचे हो रहा है, आप आसमान को देखते हैं, आप जमीन को देखते हैं। अल्लाह फरमाता है तबारक अल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा व हुवा अल्लज़ी जअल अल-लैला वन नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। मुशरिक से भला कौन सा जाहिल है? सबसे बड़ा जाहिल मुशरिक है। इसलिए कि मुशरिक को ये मालूम नहीं हो रहा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई शरीक नहीं है। और एक आम सा आदमी अपने कारोबार में किसी को शराकतदारी गवारा नहीं करता, कजा ये कि आदमी अल्लाह के बारे में ये सोच ले कि अल्लाह ताला को अपनी हुकूमत चलाने के लिए किसी शराकतदारी की जरूरत है, जबकि अल्लाह फरमाता है ला युशरिकु फी हुक्मी अहदा, वो अब तो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। सूरह हज के आखिरी रुकू में अल्लाह फरमाता है कि यखलुकु लन यखलुकु ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहु वहीं यसलुहुम ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु ज़ऊफ़ तालिब वल मतलूब वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। फरमाया मुशरिकीन ने तो अल्लाह की कदर ही नहीं की। ये जिनको पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, वो तो एक मक्खी नहीं बना सकते, और अगर मक्खी इनके खाने में से कोई चीज ले जाए तो ये तो मक्खी के मुंह से खाने की चीज नहीं छुपा सकते। बताइए इससे ज्यादा नेकेड और सिंपल एग्जांपल होगी। हाँ जी। नो सर। आपको मच्छर काटता है, ले आप उसे वापस ले लें अपनी चीज, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मक्खी से चीज वापस लेके दिखा दें, आप दुनिया के अमेरिका के सदर तो बन सकते लेकिन मक्खी से चीज नहीं वापस ले सकते। पर मैं वलाउ शाह अल्लाह, ये समझ आ गया जी कि हमने अल्लाह ताला की वही की पैरवी करनी है। जब तक आप अल्लाह की वही की पैरवी करेंगे, ना आप शिरक में मुबतला हो सकते हैं, ना निफाक में हो सकते हैं, ना कुफर में हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वही एक ऐसी चीज है कि जिस पर अमल करने से आपकी रूह के अंदर पाकीज़गी आ जाती है, आपका जिस्म साफ हो जाता है, जिस्म भी साफ, रूह भी साफ। और जो थोड़े बहुत उसके अंदर स्टेन्स होते हैं या दाग होते हैं, वो नमाज पढ़ने से, नेकी के काम करने से, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। एंड दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप देखिए आपने कितनी चीजें बनाई हैं, अगर आप किचन में चले जाएं तो आपने वहां पर जो है बर्तनों के पास रखा होता है रिन साबुन। अब रिन साबुन किस लिए है? हाँ जी। ये सर पड़े होते हैं। नहीं, रिन साबुन किस लिए है ना, वो बर्तन धोने के लिए। सर सफाई के लिए, बर्तनों की सफाई सफाई के सफाई के लिए है। अब के आप लिए अपने धोने की के लिए। वॉशरूम के पास जाएं तो वहां आपकी वॉशिंग मशीन है, वहां पे सर्फ पड़ा हुआ है। वॉशरूम में चले जाए तो वहां डव साबुन पड़ा हुआ है, कैमे पड़ा हुआ है, लक्स पड़ा हुआ है। साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट सफाई की चीज़ें हैं। आपकी रूह तब साफ होती है जब आप इत्तबे पर अमल करते हैं, और आपने किसकी पैरवी करनी है? जो अल्लाह ने आपकी तरफ वही की है। और अल्लाह ताला ने आपकी तरफ जो भी वही की है उस पर अमल करते जाएं, अल्लाह भी आपसे राजी है, नबी अलैहि सलाम भी आपसे राजी हो जाएंगे। और इस दौरान आपने परहेज किससे करना है? परहेज करना है आपने मुशरिकीन से। तो मुशरिकीन की आदात से भी परहेज करना है, और मुशरिकीन के अफ़ाल से भी परहेज करना है, मुशरिकीन के साथ फजूल बहस से भी परहेज करना है, ताकि उनकी आदात हमारे अंदर ना आ जाए। आगे अल्लाह फरमाता है वलाउ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह चाहता, मा अशरकू, तो ये शिरक ना करते। यानी कि जबरदस्ती। अब ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है। हमारी दुनिया इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है जहां मैं भी इम्तिहान दे रहा हूँ, आप भी इम्तिहान दे रहे हैं। जितनी चीजें आपके पास उतनी मेरे पास है। मेरी भी दो टांगे हैं, मेरी भी दो आंखें हैं, मेरे भी दो बाजू हैं। अब ये जिस्म को इस्तेमाल करके मैं गाने भी गा सकता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कोई गलत काम भी कर सकता हूँ, मैं अल्लाह की फरमाबरदारी के काम भी कर सकता हूँ। अगर अल्लाह ताला हमें रोबोटिक बना देता है फरिश्तों की तरह, कि हमारे अंदर नेकी और बुराई की सिफत ही ना होती, बल्कि हम उसी को काम को करते चले जाते हैं जो हमारी फरिश्त में लिखा हुआ था, तो नो प्रॉब्लम। फिर तो बात ही कोई नहीं थी, फिर कोई इम्तिहान नहीं था, कोई जन्नत ना होती, कोई दोजख ना होती। ये है अल्लाह ताला का शाह, कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो ये शिरक ना करते। अब अल्लाह ताला अगर चाहता, जबरदस्ती करना चाहता, तो वाकई कोई शिरक ना करता। लेकिन अब आप कमरा इम्तिहान में आए, मैं क्लासरूम में लेके जाता हूँ आपको। एक है क्लासरूम के दो हिस्से। एक क्लासरूम का हिस्सा है जब आप लेक्चर लेते हैं,
جب لیکچر لیتے ہیں تو بتائیے ٹیچر آپ کو کتاب دکھاتا ہے یا وہ بورڈ پہ سالو کرتا ہے کوشچن اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کوشچن کا یہ آنسر ہے؟ بتائیں جی. یس سر. مہینہ گزرا وہی کلاس روم کنورٹ ہو گیا ایگزام روم میں کہ بھائی جو آپ نے پچھلے 2 ماہ پڑھا ہے اب ہم نے اس 2 ماہ کے جو سلیبس ہے اس کو ہم نے اس کا پیپر لینا ہے. وہی ٹیچر آپ کی کلاس روم میں ہے لیکن اب کلاس روم کنورٹ ہو چکا ہے ایگزام روم میں. اب آپ بتائیے ایگزام روم میں ٹیچر آپ کو کچھ بتاتا ہے یا آپ کے سامنے گائیڈ کھولتا ہے یا آپ کے سامنے نوٹس کھولتا ہے؟ نو نہیں سر. سر. آپ یہ ٹیچر ظالم ہے کیا ہے یہ؟ ہاں جی. نو سر ظالم نہیں. آپ کہیں گے سر اس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ میں نے 2 مہینے پڑھایا ہے اب اس نے بتانا نہیں. آپ دیکھیں اگر ٹیچر ایگزام روم میں کھڑا ہو کے چاہے ہر بچے کو صحیح سوال کروا سکتا ہے, بورڈ پہ لکھ دے سارے بچے صحیح سوال کر لیں گے, لیکن یہ امتحان کا طریقہ کار نہیں ہے. مثال سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ جی سر بالکل. یس سر. دیکھیے ہاں دیکھیے امتحان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ امتحان لے رہے ہو اور آپ بورڈ میں ہر بچے کو سوال کا جواب لکھ دیں اور پھر سارے بچے ایک ہی نمبر لے کے پاس ہو جائیں تو بلے بلے جی کیا بات ہے. یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. نہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے نہ میں اپریشیٹ کروں گا. طریقہ کار یہی ہے پہلے پڑھا دیا جائے پھر امتحان لیتے ہوئے ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے فلاں ٹیچر فلاں بچہ غلط لکھ رہا ہے, اس کے باوجود ٹیچر اس کو کچھ نہیں کہتا اور بعد میں نمبرنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے تمہارے 40 ہیں تمہارے 20 ہیں تم فیل ہو. تو اس لحاظ سے اگر اللہ چاہتا تو فوراً پکڑ کے بتا دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ کار نہیں ہے. فرمایا وما اور نہیں جعلنا کا ہم نے بنایا آپ کو علیہم ان پر حفیظاً, ہم نے محافظ نہیں بنایا. آپ ان کی ٹوکوں میں نہ لگے رہیں. آپ کا کام ہے دین کی بات کو پہنچا دینا. اور یہ بات میں آپ سب سے کہوں گا آج کل یہ بہت ضروری ہے. اپنے نا دین کو امپوز نہ کریں کسی کے اوپر, اپنے دین کو نافذ نہ کریں کسی کے اوپر, اپنے دین کو پرومولگیٹ نہ کریں کسی کے اوپر, اپنے دین پر کسی کو کمپیل نہ کریں. نہ پہلے سے کوئی آئیڈیم ڈالے. آپ کا کام ہے اپنی چیز کو اپنی ریسیپی کو اچھے انداز میں پیش کر دینا, اگلے کی مرضی ہے کھائے یا نہ کھائے. رائٹ جی, سمجھ آ گئی؟ جی سر. بالکل سر. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کا کام ہے دین کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرنا ایوری ڈے ایگزامپلس کے ذریعے. اور پھر دوسری بات ہے جو سامع ہے سننے والا اس کی ذہنی استعداد کے ذریعے. اور یہ آپ نا پوٹینسی کو آپ جانتے ہوں گے, اگر آپ کو پتا ہے کسی بندے کو پتا ہے یہ پوٹینسی, یہ جو دوائیوں کی پوٹینسی ہوتی ہے. ہاں جی. سر یس کسی سر. چیز ایک کی پاور. اماؤنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ یعنی کہ نہیں لینی ہوتی ہے, جتنی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی جی اتنا جی لینا ہوتا ویری ہے. گڈ. آپ لکھیں آپ لکھتے ہیں نا ایڈلٹ کے لیے جی 50 mg, بچوں کے لیے 10 mg, پھر درمیانی ہوتی ہے 25 mg, پھر ہوتی ہے 50 mg, اس طرح 100 mg. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دی انٹینسٹی آف ڈیزیز کہ آپ کو ڈیزیز کس طرح کی ہے, نیز آپ کی عمر کیسی ہے. چھوٹا بچہ ہے تو صاف ظاہر اس کے لیے اینٹی بایوٹک بالکل وہی. آپ نے جب بھی کسی کو سمجھانا ہے تو اس کی ذہن کو دیکھ کے سمجھانا ہے, اس کے ذہن کو دیکھنا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ اگلی آیت آپ کو کلیئر کر دے گی, وہیں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فرمایا آپ کو ہم نے نہ تو ان پر محافظ بنایا وما انت علیہم بوکیل, نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں. یہ کیا ہے؟ ان حاضی تذکرہ, ان حاضی تذکرہ یہ ایک تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. یہ قرآن مجید تذکرہ یاد دہانی ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ مذکر ہیں, آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں. بات ختم ہوگی, آپ نے یاد دہانی کروا دی. اگر کوئی آدمی نہیں سنتا نہیں عقل کرتا تو اس کی مرضی ہے. جہان کھلا ہوا ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں برے لوگ بھی موجود ہیں. شہد کی مکھی بھی موجود ہے دوسری مکھی بھی موجود ہے. شہد کی مکھی کا کام ہے پھلوں پر بیٹھنا, اور آپ دیکھیں وہ پھلوں پر بیٹھ کے اس کا رزلٹ کیا نکالتی ہے. ہاں جی, کیا نکالتی ہے جی رزلٹ؟ سر وہ ہمیں شہد ملتا ہے پھر. کیسا ہوتا ہے؟ سر میٹھا ہوتا ہے. اور دوسری مکھی کیا نکالتی ہے؟ جی ایک شہد کی مکھی ہے نا جو آپ نے بتا دی, دوسری مکھی بھی تو ہے نا. شہد کی مکھی آپ نے بتا دی, دوسری مکھی کا بھی بتائیں وہ کیا کرتی ہے. سر اس کی وجہ سے میس کریٹ ہوتا ہے اور بیماریاں پھیلتی ہیں. اب یہ بیٹھنے بیٹھنے کا فرق ہے, جس کے ساتھ بیٹھیں گے ویسی چیز نکلے گی. اگر کوئی آدمی پھل پہ بیٹھتا ہے تو مکھی کی طرح مٹھاس نکلے گی, اگر وہ گندگی پہ بیٹھتا ہے تو دوسری مکھی کی طرح گاندھی نکلے گا, میس کریٹ ہوگا, بیماریاں پھیلیں گی.
تو آپ سب نے اپنی نا صحبت کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کمپنی کیا ہے. A man is known by the company he keeps. انگلش میں محاورہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے نکالا انہوں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو ضرور کہ تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. دینداروں کے ساتھ ہے, دنیا داروں کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ ہے, زانیوں کے ساتھ ہے, بدکاروں کے ساتھ ہے, یا اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے والوں کے ساتھ ہے, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے, امانت داری کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ ہے. خود دیکھ لے. اور کسی آدمی نے اپنی جو بھی چیز بڑھانی ہو ویسے آدمی کے پاس چلے جائے. اب آگے فرمایا ولا تسبو, تم گالی نہ دو, برا بھلا نہ کہو. سبا یہ سبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا یا برا بھلا کہنا. الذین یدعون, ان کو, یدعون من دون اللہ, جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اور یہ بڑی اہم آیت ہے آج کل کے لحاظ سے, جس کو آپ کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے کے علمبردار. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے بتائیے وہ معبود باطل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہ گالی دو نہ برا بھلا کہو جن کو تم پکارتے ہو, جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو اللہ کے علاوہ لات کو پکارا گیا, منات کو پکارا گیا, عزا کو پکارا گیا, ملائکہ کو پکارا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سد ذرائع, سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی چیز گناہ کا سبب بنتی ہو, بڑی برائی کا سبب بنتی ہو, تو اس کا راستہ روکنا ضروری ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا جی؟ یس سر. سد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا. تو صاف ظاہر ہے کہ جس طرح آپ پانی کو روکتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہ ہو جائے, آگے اس کے ایک بند باندھ دیتے ہیں, اس بند کو سد کہا جاتا ہے. ذرائع کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمیں آنکھ اٹھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے کہ آنکھ کو اٹھانا زنا کی طرف لے جائے گا. تو آنکھ کو نیچے کر کے جب آدمی گزرتا ہے تو وہ زنا سے بچ جائے گا, بدکاری سے بچ جائے گا. تو آنکھ کو نیچے کرنا سد کہلائے گا کہ یہ سد ذرائع میں شامل ہے کہ اس سے وہ بڑا گناہ نہیں ہوگا جس کے گناہ پر, جس کے کرنے پر بہت سخت سزا ہے. تو فرمایا تم نہ برا بھلا کہو, نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں. اب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تو سچا معبود ہے اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. تو فرمایا فیسب اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. ادون, یہ غصے کی وجہ سے, عداوت کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ غصہ کرتے ہوئے, عداوت کرتے ہوئے, زیادتی کرتے ہوئے, یہ اپنے باطل معبود کو سیف کرتے ہوئے, اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ یہ اللہ کو گالی نکالنے لگ پڑیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, اور مزید بڑے گناہ کا شکار ہو جائیں گے. بغیر علم, انہیں علم نہیں ہے. اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ہم جب کسی مشرک کو تبلیغ کرتے ہیں یا کسی غیر مذہب کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہم اس کے جتنے بھی ریلیجس آئیکنز ہیں, جس کو وہ سیکرٹ سمجھتا ہے یا سیکرو سینکٹ سمجھتا ہے یا جس کو بہت وہ عزت دیتا ہے, اس کو ہم برا بھلا کہنے سے پرہیز کریں گے. ہم گفتگو ایسے کریں گے جس میں برا بھلا کہنے کی گنجائش نہ ہو. سمجھ آ گئی جی تبلیغی کلیہ؟ جی سر, آ گئی ہے سمجھ. اب دیکھیں جس طرح عیسائی ہیں, عیسائیوں کے اندر سلیب کا نشان ہے, کراس کا. اسی طرح ان میری کی پکچر ہے, جیوسس کی پکچر ہے. یہودیوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ڈیوڈ سٹار ہے, ان کا داؤدی ستارہ ہے. ہندوؤں میں چلے جائیں آپ تو ان کی وہ ترشول ہے, اسی طرح وہ تلک ہے, اسی طرح بندیا ہے, اسی طرح ان کے وہ جو برہما ہے, وشنو ہے, شیوا ہے, یہ ان کے نا خدا جو انہوں نے تری مورتی کے بنائے ہوئے کہ دیر آر تھری کائنڈز آف گاڈس. ایک برہما ہے, ہو از دی کریٹر, وشنو ہے, ہو از دی سسٹینر, اینڈ شیوا ہو از دی گاڈ آف ڈسٹرکشن. اب ادھر آ جائے سکھوں میں, سکھوں کے اندر 5 کاف ہیں, کنگا ہوتا ہے ان کے پاس, تو اس کے پاس انہوں نے بال بڑھا کے رکھنے ہوتے ہیں, ان کے پاس کڑا ہوتا ہے, ان کے پاس یہ. اب یہ جتنے بھی کسی مذہب کے جتنے بھی مقدس چیزیں ہیں تو ہم انہیں برا بھلا نہیں کہیں گے. وجہ کیا ہے, انہیں برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اصل دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان پہ ناراض ہو جائے گا. پھر آپ سبب بن گئے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے پوچھا اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو فرمایا کس طرح کہ کوئی آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے, تو یہ دراصل اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا باعث بن گیا ہے. تو بالکل ایسے ہی جب ہم کسی آدمی کے مذہبی مقدسات کی توہین کریں گے, اسے برا بھلا کہیں گے, حالانکہ وہ چیز باطل ہے, لیکن ہمیں وہ کہنے کے بجائے اگر وہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا کہنا شروع کر دے گا. اسے اللہ نے منع فرما دی ہے. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع.
ذرائع کا مطلب ہوتا ہے ریسورسز اور ذریعہ، صد کا مطلب ہے روک دینا، لہٰذا ہر وہ چیز روک دی جائے جو برے کام کا نتیجہ بن سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کسی کو سمجھانے سے باز آ جاتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کا انکار کر دے، تو بعض اوقات آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنا سمجھانا مؤخر کر دیتے ہیں کہ میں اب ابھی نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ بالکل نہ باغی ہو چکا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت شروع کر دے۔ ہاں جی، سمجھ آ گیا جی؟ جی کلاس کلیئر؟ ہاں جی سر۔ آگے فرمایا کذالک جی کا سر۔ اسی طرح زینا، یہ بڑا ہی اہم بات ہے، زینا ہم نے مزین کر دیا لکل امت، ہر امت کے لیے عمل ان کا عمل۔ اب شیطان نہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کی ڈیکوریشن سے ہمیں بچنا چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھیں، اس کو ڈیکوریٹ نہ کریں۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، جب کسی نوجوان کو کہا جاتا ہے شادی کا، تو بتائیے اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب کسی نوجوان کو شادی کا کہا جائے تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ سر بہت ذمہ داری ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی چل کرو۔ ہاں ابھی چیل کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب اسے illicit حرام ریلیشن شپ کا کہا جاتا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے یا کالجز میں ہو رہا ہے یا ویسے، تو وہ جو آپ نے لفظ بولا چل کرو جی، یہ بڑا یہ اصل میں شیطان نے ڈیکوریٹ کر دی ہے، حالانکہ چیز وہی ہے، وہی اگر آپ کا وہ سیکسول ریلیشن شپ ہے تو چیز وہی ہے، لیکن شیطان نے شرعی کام کو بورنگ بنا دیا ہے، اور جو غیر شرعی کام اس کو چل بنا دیا ہے، اس میں انجوائمنٹ بنا دیا، انٹرٹینمنٹ بنا دیا، اور وہ انٹرٹینمنٹ آدمی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 12 15 کرنا چاہتا ہے، جبکہ اصل کام جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا وہ ایک کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کہتا ہے ہماری عمر نہیں ہے، ابھی پلان ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیطان کا مزین کرنا، کہ شیطان مزین کرتا ہے اعمال کو، آپ کے لیے شیطان مزین کر دیتا ہے، میرے لیے مزین کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا ہی دنیا ہے، تو ہمیشہ جب آپ کے لیے مزین ہوتا ہے پھر آپ اپنے عمل کو برا سمجھنے کی بجائے اس کو چونکہ آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہوا، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور ابھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر کہ بڑی بڑی یعنی کہ ایسی ہستیاں، اب وہ جو خواتین ہوں یا مرد ہوں بالکل کالے سیاہ، تو کیا ہوتا ہے وہ بیوٹی پارلر والا ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ ہاں جی، دیکھا کبھی آپ نے؟ سر ان کی شکل ہی یس بدل سر۔ جاتی ہے بالکل۔ ہاں وہ شکل ہی بدل جاتی ہے ان کی، وہ ڈیکوریٹ ہو کے کہتے ہیں میں پتہ نہیں کہ میں یعنی شہزادی ڈیانا بن گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں پرنس چارلس بن گیا ہوں، پتہ نہیں کیا حساب ہے، حالانکہ ہے تو وہی چیز۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کالا کالا ہی ہے، آپ جتنی مرضی اس کے اوپر بیسے لگا لیں، جتنی مرضی فیئر اینڈ لولی لگا لیں، جتنی مرضی آپ اس کی پلکنگ کر لیں، جتنی مرضی آپ اس کی بلیچنگ کر لیں، جتنی مرضی تھریڈنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، کالا کالا ہی ہے، اس نے کیسے گورا ہونا ہے؟ ہاں جی، ایگری؟ اب بولو جی کلاس ایگری سمجھ آ گئی ہے؟ جی یس سر۔ سر۔ اچھا اب دوسرا جو اگزامپل ہے آپ کی، ایک خاتون 5 فٹ کی ہے، ایک مرد 5 فٹ کا، جتنی مرضی ہیل پہن لے رہے گا تو 5 فٹ کا ہی وہ۔ ہاں جی، جی سر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ ہیلیں پتہ نہیں میں خود دیکھ کے آتا ہوں تو 6 6 انچ کی ہیل، 8 8 انچ کی ہیل، پتہ نہیں کیا کرنی بھی۔ اور جب آپ اس کو کوئی آدمی اس کو پہنتا ہے تو وہ یعنی کہ اب دیکھنے کو تو عجوبہ ہی لگ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو مزین کرنا ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان برے کام کو مزین کرتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے، پھر آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ کہتا ہے اس تو بہترین چیز ہے۔ اور جب گناہ مزین ہو جائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بتائیں جی ذرا، جب کسی کے لیے گناہ مزین ہو جائے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جی سر ڈسٹرکشن۔ ہاں، ڈسٹرکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ مانیں نا کہ پھر وہ نیکی کو برا سمجھنے لگ پڑے گا، نیکی کو نہیں اچھا سمجھے گا وہ، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، سمجھ آ گئی، نیکی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے سر۔
اگر میں سارا دن بازار میں پھرنے کو سمجھو بڑا زبردست کام ہے، تو جی میری سر نمازیں تو سمجھ گئیں، نمازیں میری گئیں، قرآن مجید کی تلاوت میری گئی، سارا کچھ گیا۔ تو جب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں تو پھر بچ سکتے ہیں، لیکن گناہ کو ڈیکوریٹ کر کے اسے سمجھے کہ کیا ہی بات ہے، پھر اس سے بچنا ناممکن ہے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ کر لو جو کرنا ہے، کسی آدمی نے اللہ کی نافرمانی کرنی کر لے، لیکن فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، فرمایا اے انسان جو مرضی کر لے، بھاگ جا، دوڑ جا، کسی خطے میں چلا جا، آخر تیری رب سے ملاقات ہو جانی۔ ثم الی ربی مرجعہم، فرمایا پھر تم ان کے رب کی طرف ان کا مرجع، مرجع کا مطلب لوٹنے کی جگہ۔ آپ دیکھتے ہیں سارا دن کتنی مثالیں ہیں، سورج نکلتا ہے، مرجع لوٹ جاتا ہے جا واپس وہیں سے، وہیں تم لوٹ جاتا ہے، مشرق سے مغرب، پھر مشرق سے مغرب۔ آدمی صبح دفتر جاتا ہے، رات کو کہاں لوٹتا ہے؟ ہاں جی، آدمی دفتر گیا، رات کو واپس گھر لوٹ آیا۔ اس طرح آپ اپنی لائف پہ غور کر لیں، آپ بچے تھے، جوان ہو گئے، پھر لوٹ آئے بڑھاپے میں، وہی بچے بن گئے آپ، وہی دانت ختم ہو گئے، وہی ٹانگیں ختم ہو گئی، وہی پہلے وہ ہوتی تھی کیا نام، بچوں کی واکر ہوتی تھی، اب ویل چیئر۔ اب یہ مرجع ہے کہ آپ نے رب کی طرف تو واپس چلے جانا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی جی؟ سر گھر آتا ہے۔ گھر آتا ہے نا، تو اب اللہ فرماتا ہے تم نے گھر آ جانا ہے، اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، جو مرضی کر لو، نافرمانی کرو یا فرما برداری کرو، تمہارا مرجع، تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ ویدر یو آر ویلدی، ویدر یو آر پور، ویدر یو آر ہینڈسم، ویدر یو آر اگلی، جو بھی ہیں آپ کا مرجع آپ کے رب کی طرف ہے۔ بتائیے اس میں کوئی شک ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا یس نعیدکم سر۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت جو ہے نا تورات میں بھی موجود ہے۔ میں آخر میں یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ہماری رب کے طرف، تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم، تو وہ تمہیں بتا دے گا، سمجھا دے گا، تمہیں متنبع کر دے گا، تمہیں پوری خبر دے دے گا، بما، اس تمام چیز کی کہانی یا معلوم جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ میں اور آپ یا کوئی اور آدمی جو بھی کام کرتا ہے، اب تو یہ دنیا داری کے لحاظ سے بالکل جانتے ہیں کہ ہمارا ہر کام سیف ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ایگری کرتے ہیں اس سے؟ یس سر۔ آپ اپنے کام کی ہائی لائٹس دیکھ سکتے ہیں، جو میچ ہو گیا اس کو ہائی لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں، جو پرسوں ڈرامہ لگا اس کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سیو ہو گیا ہے، ٹی اے کے اوپر سیو ہو گیا ہے، آپ کی موبائل میں سیف ہے، آپ کی گوگل میں سیف ہے، وہ فیس بک میں سیف ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا، ضرورت پڑے آپ کو دکھا بھی دے گا بھی آپ نے فلاں کام اس طرح کیا تھا، اس وقت کیا تھا۔ جس طرح آپ کیمرے کے اوپر بالکل لکھا ہوتا ہے 11:22 پہ ایک آدمی انٹر ہوا ہے اور اتنے منٹ میں باہر نکل گیا ہے۔ بتائیے جی، یہ کوئی باہر کی باتیں تو نہیں نا ہے، آپ کی دنیا کی باتیں ہیں جی۔ ہاں جی، بالکل سر۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا قیامت کے دن، اور پھر وہ اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا۔ اب یہ دو طرح کی کیسٹس ہے۔ ہاں جی، کراسن، اینی کوسچن؟ جی سر، جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے یہ ہے کذالک زین لکل امت، ان کے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ سر یہاں پر ہم نے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اصل میں سوال آپ کا اچھا ہے، اس کو مطلب آپ گہرائی سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ چیز کی نسبت کا فرق ہوتا ہے۔ میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ یہاں اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی برا ہے یا اچھا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب آپ جی سر، بے شک۔ صرف یہ ہے کہ آپ نا نسبت کرتے ہیں، نسبت کیا فرق ہے؟ مزین شیطان ہی کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا۔ بتائیے، شیطان نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کے لیے کہ نہیں؟ جی جی۔ اچھا، اب آپ سے اگر پوچھا جائے، کوئی آپ کے سامنے اللہ نہ کرے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے اور یو آر دا انسپیکٹر، آپ اس کو انسپیکٹ کر رہے ہیں،
قتل کا آلہ قتل وہاں پڑا ہوا ہے، جو چاقو ہے یا ریوالور ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور قاتل جو ہے وہ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ قاتل کا نام اگر زید ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ زید نے قتل کیا ہے کہ چاقو نے قتل کیا ہے؟ ہاں جی، جی سر زید نے۔ نہیں چاقو کا نہیں کہہ سکتے، چاقو نہیں مارا ہے اس کو ویسے۔ استعمال، جی سر سمجھ آ گئی۔ دیکھیں مسئلہ تو وہی آگے نا کہ اب اس سے آگے ایگزامپل دیکھیں، زید کو آپ نے پکڑ لیا وہ قاتل ہے، زید نے کہا میں تو قاتل نہیں، میں نے یہ چاقو لیا تھا وہ لوہار سے جس نے یہ چاقو بنایا، تو آپ اس کو پکڑے جس نے چاقو بنایا ہے، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی سر، مطلب کام تو اسی کا ہی ہے، لیکن اس نے استعمال مطلب ایک طرح کا کیا اس کو، ہاں وہ بالکل، ہوا۔ دیکھیں اب وہ جو لوہار کے پاس آپ جائیں گے جو چاقو چھریوں والا ہے، تو اسے جا کے آپ پکڑ لیں، وہ کہے گا بھائی میں اس واسطے بنایا تھا، یہ تو مجھ سے لے کر ہاں گیا ہے، جی، اس نے بندہ مار دیا، تو میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب یہاں پر اللہ نے بالکل۔ اپنی طرف نسبت کی ہے، وہ یہ نسبت کی ہے کہ جب کوئی امت غلط کام کرتی ہے تو اللہ اس کی رسید دراز کر دیتا ہے، جب اللہ اس کی رسید دراز کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کا عمل مزین کر دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حجت پوری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ وہی نسبت ہے جو اللہ نے یہاں اپنی طرف کی ہے، وہی ٹیچر کی طرح کہ جو ٹیچر کلاس کو چھوڑ دیتا ہے پیپر والے دن کے، اب جو غلط کرتے ہو کرتے رہو تمہاری مرضی ہے، تو کلاس کو ٹیچر نے چھوڑ دیا، لیکن کلاس کو ٹیچر کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیچر نے ظلم کیا، بلکہ ٹیچر نے بالکل ٹھیک کیا، اس نے سمجھا دیا تھا، یہ اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، کہ ہم نے مزین کیا سے مراد ہے کام، یہ اصل میں شیطان کا ہی ہے کہ شیطان مزین کرتا ہے غلط کام کو، یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت یہ کی ہے کہ شیطان کو مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اور انسان کے لیے وہی کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑا لیں، آپ منہ سے کھاتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آپ کو کسی نے سمجھایا؟ ہاں جی، سر اللہ کی طرف سے فطری عمل۔ دیکھیں نا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری، آپ نے کرنا ہی کرنا تھا بالکل۔ اس طرح، وہی کے اندر جو ہے نا اللہ نے آپ کے لیے آپشن رکھ دی ہے، فالو ڈو ناٹ فالو، وہ یہاں اس لیے امت جب غلط کام کرنا شروع کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر پڑھ لیجئے گا آپ 28ویں پارے میں آخری رکوع اس کا شروع ہوتا ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں یہ مصیبت پڑی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا اپنی جانیں بھلا دی، یعنی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گندگی میں پڑ گئے، ضلالت کا شکار ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوڑ دیا، جس طرح ظالم کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے مگر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کو ڈھیل نہیں دیتا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے لیے مزین کر دیا ہر امت کے لیے اس کا عمل۔ ہاں جی کلیئر ہو گیا اب؟ جی سر بالکل سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب ایک اور میں کلیئر کر دوں آپ کو پھر، اچھا بعض چیزیں اللہ نے مزین بھی کی ہیں نو ڈاؤٹ، وہ بھی ہمارا امتحان ہے، وہ کیا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے بعض چیزیں مزین کر دی، عورتوں کو مزین کر دیا کہ عورتیں مرد کے لیے سازر ہے کہ ایک آزمائش ہے، ایک ایگزامینیشن ہے، ایک امتحان ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ نے سونے چاندی کے ڈھیر مزین کر دیے، گھوڑے مزین کر دیے، زمین مزین کر دی ہے، زمین کی ہر شکل پلازا ہو جائے، گھر ہو جائے، ڈیکوریٹڈ ہے، فرنشڈ ہے، اب یہ اللہ نے مزین کر دی اس لیے کہ ہمارا امتحان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہا ہے، اب جب قوم کے لیے امت کے لیے کوئی غلط کام مزین ہو جائے تو اس قوم کو پھر پلٹنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور جب یہ مزین ہوتا ہے تو پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ قوم وہ امت جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی، اب میں آپ کو نا مزید اوپن ہو کے بتا دوں، بتائیے لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ جی سر بالکل، یہ آج کل بہت ہی چل رہا ہے جو پرائڈ کے نام سے، جی جی کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں، بہت ہی لیکن زیادہ۔ آپ دیکھیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم تو اس کام کو سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ انجوائمنٹ والا کام کوئی نہیں ہے، تو یہ تھا مزین ہونا، ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اجازت دی، اللہ نے مزین سے مراد ہے کہ انہوں نے خود اپنی جسے کہتے ہیں نا نیچر کو تباہ و برباد کر لیا، مس کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو نا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، جو مرضی کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو حیا نہیں رکھتا تو جو مرضی کر، جہاں مرضی ڈانس کر، جو مرضی کر، اگر تیرے اندر حیا موجود نہیں ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر بالکل۔ اللہ اکبر، چلے ماشاءاللہ اچھا آپ نے کوشچن پوچھا، چلو باقی کی کلیریفیکیشن ہوگی، جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ پختہ قسمیں انہوں نے کھائیں، جہد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی ہیں پختہ،
जहद ईमान, ईमान यमीन की जमा है, यमीन कहते हैं कसम को। एक होता है ईमान जो आपके अंदर मौजूद है जिसे आप फेथ कहते हैं, और एक होता है ईमान, हमजा के ऊपर जबर। समझ आ रही है जी? ये हमजा के ऊपर जबर देख लीजिएगा। इट इज नॉट ईमान, ये ईमान है। हाँ जी, क्लियर? जी सर। अच्छा, फरमाया ये कस्में खा रहे हैं अल्लाह ताला की, बड़ी पुख्ता कस्में, जहद ईमानिहिम, जहद कहते हैं कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, स्ट्रगल करके, बड़ी हिम्मत के साथ अल्लाह की कस्में खा रहे हैं कि लाइन जाअतहुम आयतुन, कि अगर इनके पास कोई निशानी आएगी लयूमिनुन्ना बिहा, तो ये यकीनन उस पर ईमान ले आएंगे, उस निशानी पर। ये होता है जी काफर का काम, कि काफर का आदमी ये चाहता है कि मेरे पास निशानी आए। ठीक है जी। आप निशानी मसलन सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 तक आप पढ़ सकते हैं, बड़ी निशानी उन्होंने अल्लाह से, अल्लाह के नबी से मांगी। कभी उन्होंने कहा जी पहाड़ियों को सोने का बना दिया जाए, हमारे सामने जो सीढ़ियाँ सोने की बन जाए, चांदी की बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये सारे मुतालबे उन्होंने किए। अब देखिए, ये सारे मुतालबे करना, इसके बावजूद उन्होंने ईमान लाने को गवारा नहीं किया। ये सिर्फ हठधर्मी होती है कि फलां चीज़ आ जाए, फलां चीज़ आ जाए, फलां चीज़ आ जाए। निशानियां तो मौजूद हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानियां दिखा दी, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिखाई। कोढ़ी को उन्होंने हाथ फेरा, वो सही हो गया। लेप्रोसी का शिकार था, सही हो गया। इसी तरह अंधा था, वो देखने वाला बन गया। मुर्दा था, वो बोलने वाला बन गया। इसके बावजूद क्या कहते थे? भाई वो वाली निशानी लाएं जो हम कह रहे हैं। अगर वो भी आ जाती तो वो भी उन्होंने ईमान नहीं लाना था, क्योंकि जो हठ धर्म लोग होते हैं वो किसी भी निशानी को देखकर ईमान नहीं लाते। कस्में खाएंगे अपने आप को सच्चा करने की, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कसम खाने से मना फरमाया है। जो आदमी ज्यादा अल्लाह की कस्में खाता है वो अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन कर रहा है, कि वो अल्लाह ताला को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप फरमाया कि ये कस्में तो खा रहे हैं कि जब आयत आएगी, निशानी आएगी। अब निशानी कौन सी आई? और नबी अलैहिस्सलाम खुद निशानी है, और ये ऐसी निशानी है जो तौरात और इंजील में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ में आयत नंबर 157 में, 158 में, कि यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये नबी अलैहिस्सलाम को लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील में। उनके अंदर निशानियां मौजूद हैं कि देयर विल बी अ प्रॉफिट हु विल कम आफ्टर मोसेस, हु विल कम आफ्टर जूसिस। एक नबी ऐसा है जो मूसा के बाद आएगा, जो ईसा के बाद आएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर नहीं इन्होंने उसको कबूल किया। तो माना इन्होंने क्या है? कुल, आप कह दीजिए। फिर वहां भी फरमाया सूरह बनी इसराइल में, निशानियां मेरे इख्तियार में नहीं है। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, नबी अलैहिस्सलाम रब तो नहीं ना है जी? बताएं जी। नो सर। क्लास जागदी भाई, सौत नहीं गई क्लास? वेक। नो नो सर। अच्छा जाग रहे हैं देखिए, सर, जाग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप नहीं। ना, आपने खुद ना यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की हुई है, ये डेंटल डॉक्टर है। अब डेंटल डॉक्टर के पास जाकर आप कहें कि सर जी मेरा दिल का ऑपरेशन कर दो, तो आपका ये मुतालबा दुरुस्त होगा? नो वे सर, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। जी क्लास। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है छुरियां वगैरह कसाईयों के पास भी होती हैं, छुरियां डॉक्टरों के पास भी होती हैं। आप कसाई के पास जाके आप कह देंगे मेरा वो क्या हो गया, तो बाईपास कर दें, तो क्या ये अच्छा मुतालबा है? नहीं सर। साफ ज़ाहिर है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाएगी ना। डेंटल वाला डेंटल के पास जाएगा, आंखों वाला आंखों वालों के पास जाएगा, दिल वाला दिल के पास चला जाएगा। आप नबी इस्लाम तो बशर है, तो बशर का काम निशानियां दिखाना थोड़ी है। बशर का काम सूरज बनाना है, चांद बनाना है? नहीं, उसका काम ही नहीं ये। तो इसलिए फरमाया कुल, वहां अल्लाह फरमाता है सूरह बनी इसराइल में, फरमाया कुल सुबहाना रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। फरमाया ये निशानियां जो तुम मुझसे तलब कर रहे हो, ये तो अल्लाह ताला ने दिखानी है, अल्लाह की मर्जी दिखाए ना दिखाए। कुल, यहाँ फरमाया कुल, आप कह दीजिए इन्नमल आयातु इंदल्लाही, कि वो जो निशानी है वो तो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला चाहेगा दिखा देगा। और वमा युशिरुकुम, और तुम्हें क्या चीज मालूम करवाती है, अन्नहा इज़ा जात, कि वो निशानियां भी अगर आ गई तो ला युमिनूना, ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि बाद लोग इतने हठधर्म होते हैं कि सारा कुछ आ जाने के बावजूद भी वो ईमान नहीं लाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर एक जिद और एक इनाद होती है जो उनको ईमान लाने से रोक देती है। इसीलिए हमें मना किया गया है कि हम जिदबाजी से बचें। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? जी सर। वो आपने मियाँ बीवी वाला लतीफा सुना होगा, सुना दूं आपको? जी, मियाँ बीवी वाले वो लतीफा एक छोटा सा है। हाँ जी, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ना। सुना दे सर, सुना दे। देखे ना, जी वो सर। मियाँ, मियाँ भी हठधर्म था हमारी तरह का। वो जी बीवी से उसने कहा, बीवी एक दिन उसके लिए अंडा बना के लाई, मिर्चों वाला, नमक मिर्चों वाला।
ये अंडा मेरे सरताज खाए। उसने कहा, उसने मारा उसको थप्पड़, उसने कहा मिर्चों वाला बना लाइए, तुम्हें पता नहीं मैं उबला हुआ खाता हूँ। बीवी ने अगले दिन उबला हुआ बना दिया। वो उबला हुआ लेकर आई तो उसने फिर थप्पड़ मार दिया, कहता मैं मिर्चों वाला खाता हूँ। उसने कहा कमाल हो गया। अगले दिन वो बीवी को समझ आ गई, दो थप्पड़ खा के अगले दिन वो गई है, उसने दोनों बना दिए, नमक मिर्चों वाला भी सामने रख दिया, उबला भी सामने रख दिया। तो उसने फिर दो लगा दी उसको। तो उसने बीवी ने कहा "अब क्या मसला है?" कहता है जिसको उबालना था वो तुमने नमक मिर्चों वाला बना दिया है, जिसको तुमने नमक मिर्चों वाला बनाना था उसको उबाल दिया है। हाँ जी, क्लियर हो गया। जी सर, हो गया क्लियर। हाँ जी, मुबश्शिर साहब को क्लियर हो गया है। जी सर। चले, ये हमने नहीं इस तरह करना, यानी वो तो सही कर रही है, अब बाद लोग मानते ही नहीं है, यानी कि उन्होंने मानना ही नहीं एक चीज को, तो लिहाजा हमारे उनकी मतलब सर दर्द की जरूरत भी नहीं है। जो आदमी नहीं मानता, हमारा काम उससे अलहदा हो जाना। उसके बाद कोई भी निशानी आ जाएगी वो नहीं मानेगा। और आप अंदाजा लगाएं, मैं तो सोचता होता हूँ, देखिए इस वक्त मीडिया में किस मुकाम पर ले आया है, किस मुकाम पर ले आया है कि मेरे लिहाज से अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो बताइए हम उन पर ईमान ले आएंगे? हाँ जी, ये सवाल सर इसी समझे। चीज हाँ जी सर, इसी चीज की बहुत फिक्र है। जितने फितने हैं, इतने फितने हैं कि समझ से बाहर है हर चीज। हाँ, वो भला क्यों है? वो ये है कि वो लोग भला कहेंगे, मैं सोचता होता हूँ अल्लाह करे मैं पहले ही फौत हो जाए, वो ये वजह ये है कि लोग भला कहेंगे हमारा मुआशरा वैसे ही चल रहा होगा, दो नंबरी बे, ये तो लोग ये कहेंगे ये कौन आ गया अभी ऐसा काम तो रोकने वाला। तो लिहाजा मीडिया के लोग यकीनन उनके खिलाफ होंगे, ये ज़हन में रख ले बात, ये लिख लें आप बात, कि मीडिया के एंकर पर्सन उनके खिलाफ होंगे। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि इसलिए हमें बार बार अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा करे। मेरा पॉइंट आपने समझ लिया है? जी सर। हाँ, ये नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। इट इज नॉट फ्रूट केक कि हम बैठेंगे और खा लेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे हम कहेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो हमारे नफ्स पे जरूर लगाएंगे, जो नफ्स की ख्वाहिशें उनको तोड़ेंगे वो। और उनके खिलाफ भी मीडिया वाले हो जाएंगे भी, ये कौन आ गया, एक दाढ़ी वाला है बड़ा, ये है बड़ा, ये कहता है, ये करता है, वो करता है। दज्जाल के, या दज्जाल पैसे दे रहा है हमें, दज्जाल सारा कुछ कर रहा है और ये आदमी उसके खिलाफ है। तो लिहाजा इस आयत की रोशनी में हमें ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह की निशानी जब आ जाए तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें उस निशानी को समझने की तौफीक अता हो। तो ये 109 तक हो गया जी इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन जी आपके जहन में है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी जी। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा ब्यूरोक्रेसी में जाता है और वहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस वो फॉरेन सर्विस में जाता है और जैसे डिफरेंट मिशंस पे डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है, तो वहाँ पे जो हाँ डिफरेंट कंट्रीज के कस्टम्स वगैरह होते हैं, जी जी। तो फिर वहाँ पे अगर इस आयत को देखा जाए तो फिर अब जैसे नामहरम से हाथ वगैरह मिलाना या मतलब मिलना वगैरह, रिसीव करना मिशंस को, डिफरेंट वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं ना इस तरह के, तो फिर जी क्या जी, करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी है, अंडों का तो नहीं है क्वेश्चन दूसरा? नहीं नहीं सर, फिलहाल तो चले, नहीं। अच्छा, वेरी दूसरा यह गुड है कि क्वेश्चन। जैसे सूरत सूरह नूह। हाँ चले, पहले ये क्लियर कर रहे हैं, उसमें ये या है कि पहले जब आप, ठीक है। जब आप पहली बात है आप अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगे। मैंने सीएस खुद किया हुआ है 96 में, मुझे पता है जो फॉरेन सर्विस होती है ना, ये टॉप पे होती है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसमें असल मसला ये है कि यहाँ पर ना आपकी कैफियत है ईमान की, आपकी ईमानी कैफियत क्या है। जिस तरह आपका कद मेरा कद फर्क है, आपके हाथों की उंगलियां मेरी उंगली में फर्क है, आपके कलर में मेरे कलर में फर्क, इस तरह ईमान में फर्क होता है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि अगर किसी आदमी को कलमा कुफर पे मजबूर कर दिया जाए, इल्ला मन उकरिहा व कल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान, उसका दिल ईमान पर मुतमइन है, तो कलमा कुफर कह ले, अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। हत्ता कि हराम खाने का भी अल्लाह ने कह दिया कि अगर कोई हराम खा लेता है अपनी जान को बचाने के लिए। तो लिहाजा पहली बात यह है, एक होता है 100 आउट ऑफ 100, वो तो यही है कि आप इन कस्टम्स का बिल्कुल बाइकआउट करें, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपको बेहतर चीज़ अता फरमाए जिससे आपका ईमान बच जाए। लेकिन अगर ऐसा मसला आ जाता है तो अब आपने देखना है, इसको कहते हैं फिकुल वाक़या, इंसिडेंटल है ये। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के लिहाज से आप उसको एक्ट अपॉन करेंगे। अगर आपके दिल में सफाई है तो सबसे अहम काम तो टॉप का यही है कि आप उस कस्टम को नेग्लेक्ट करें, उसको मतलब कंडेम करें और उसमें ना जाएं। लेकिन बाद अगर आप मजबूर हो गए हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। असूल वही है कि हमें उस चीज से बचना है। नबी अलैहिस्सलाम ने कई बार देखे ना, काबे को आपने कहा मैं तामीर करना चाहता हूँ लेकिन फितने की वजह से मैं नहीं तामीर कर रहा, कि लोग जो है ना वो लड़ाई करने लग पड़ेंगे।
تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی برائی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر چھوٹی برائی میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی برائی کو چھوڑ کے چھوٹی کو اختیار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اسی طرح جو کسٹمز، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ بعض کسٹمز ایسے ہیں جن کا تعلق فیتھ کے ساتھ ہے، اس میں سمجھوتا نہیں ہوگا. اس میں وہی ہے لکم دینکم ولی دین. یہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے کسی عورت سے ہاتھ ملانا، یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. اور ایک ہے کہ کوئی بت کے آگے سجدہ کرنا ہے یا کسی مطلب آئیکن کو سجدہ کرنا ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ نہیں مانی جائے گی بات. کلیئر؟ جی سر کلیئر ہے. اینی نیکسٹ؟ جی سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے سورہ نو میں ہے نا کہ انہوں نے مطلب بار بار وہ تبلیغ کرتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے استکبار کیا، منہ پھیرا، اپنی چادریں منہ پہ ڈال دی، مطلب اس طرح کی ایگزامپلز ہیں نا. جی جی، اور جیسے وَاسْتَغْشَوْا آج ہی ہم نے ثِيَابَهُ پڑھا ہے کہ وَأَسَرُّوا. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی، اور جیسے ہم نے آج ہی پڑھا کہ مشرکین سے مطلب اعراض کرنے کا بعض اوقات قرآن میں ہے، تو اگین کیا یہ بھی سچویشنل ہے، اور کیا سچویشن اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں پہ آپ نے کہتے رہنا ہے اور کہاں ہاں پہ آپ نے اعراض کرنا ہے؟ دیکھیے فقہ الواقعہ. آپ دیکھیے کرکٹ جانتے ہیں آپ تھوڑی سی؟ جی سر کھیلتا بھی ہوں. ماشاء اللہ. کیا کھیلتے ہیں؟ آل راؤنڈر ہے کیا آف بریکر ہے لیگ بریک کیا ہے؟ لیگ بریکر ہوں اور سر بالنگ آل راؤنڈر ہوں. پھر تو کلیئر ہو گیا ہے. 75 سے لے کر 2023 تک سارے ورلڈ کپ پتا ہوں گے آپ کو. دیکھیے جی سر. مسئلہ یہ کہ آپ کو پتا ہے سچویشن کے لحاظ سے آپ نا میچ کھیلتے ہیں. سچویشن کے لحاظ سے، رن ریٹ کے لحاظ سے نا آپ یہ اس کو کہتے ہیں فقہ الواقعہ کہ ابھی 8 کا رن ریٹ چاہیے، یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں بھائی یہ دونوں گیندیں آپ نے ڈاٹ بال کھیلنی ہے، بھائی ڈاٹ بال کھیلنی ہے، اگلا اوور میں سنبھال لوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی سر. اچھا اس طرح آپ کو پتا ہے جو لیفٹ ہینڈر کے لیے آف بریک مشکل ہوتی ہے اور جو رائٹ ہینڈر اس کے لیے لیگ بریک مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹس مین کے طور پہ یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. بالکل بالکل سر. اگر آپ لیفٹ ہینڈر ہیں نا بیٹس مین، تو میں آف بریک کروں تو میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. مرلی دھرن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے؟ یس سر سری لنکا کا. ہاں تو مرلی دھرن رائٹ لیفٹ ہینڈر کے لیے بڑی مصیبت ہوتا تھا. تو اسی جی طرح شین وارن تھا، وہ رائٹ ہینڈر کے لیے بڑی مصیبت تھا. اب یہ فقہ الواقعہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی وہ یہودی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو رہا ہے تو گو آن آپ کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرم ہے اور آپ کو صرف اس نے نا باتوں میں لگایا ہوا ہے اور آپ کو بلکہ خراب کر رہا ہے، تو دین آپ نے اعراض کرنا ہے. یہ اب آپ نے نا خود اس فقہ الواقعے کو دیکھنا ہے جو آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ رائٹ سر.